بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد آج ہمارا معاشرہ جس عدم استحکام، فکری انتشار، باہمی عدم اعتماد کا شکار ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. کچھ سماجی مسائل ہیں، کچھ معاشی مسائل ہیں، کچھ معاشرتی مسائل ہیں، کچھ قومی اور کچھ بین الاقوامی مسائل ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی خلاصے کے طور پہ بات کرے اور کہے کہ اس کی ایک وجہ بیان کی جائے جو ساری وجوہات کا مرقع ہوگا، تو وہ وجہ ہے ہمارا باہمی مسلمان کا مسلمان سے اور انسان کا انسان سے عدم نصیحت اور عدم خیرخواہی کا معاملہ. قرآنی تعلیمات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کرام انسانوں کو باہمی ہمدردی کا، خیرخواہی کا، نصیحت کا سبق دینے کے لیے آئے. یہ سورۃ الاعراف ہے، تو آپ کے سامنے میں نے چند آیات اس کی تلاوت کی ہیں. اس سورت کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کا ذکر ہے. اور ان انبیاء کی گفتگو اللہ پاک نے کفار کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ نقل فرمایا ہے، اگر کبھی ہمیں موقع ملے تو سورۃ الاعراف کے اندر ان مکالموں کو ضرور پڑھیں. اس
اس مکالمے کے اندر ایک نبی کا درد کیا ہے، نبی کا احساس کیا ہے، اس کے محسوسات کیا ہیں، اور جواب میں قوم کا رد عمل کیا ہے، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، رسول آنے بند ہو چکے، کوئی نبی اور رسول اور کوئی نئی شریعت تو آنی نہیں ہے، لیکن علماء کے جو انبیاء کے جو وارث علماء ہیں یا قوم کے ہمدرد اور خیر خواہ لیڈر ہیں، ان کی بات آپ سن لیں اور آگے سے قوم کے جو بڑے ہیں ان کا رد عمل دیکھ لیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جی رہے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ ویسے ہی جواب اور ویسے ہی سوال ہو رہے ہیں اور ویسے ہی رد عمل آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فقال، تو اس نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ساتھ ہی فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر اس بڑے دن کے عذاب سے جو ہمارے اوپر آنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن کا عذاب۔ اب یہ ایک درد ہے جو ایک نبی اپنی امت کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہا ہے، لیکن قوم کا جواب کیا ہے؟ قال الملأ من قومہ، قوم کے سردار کہنے لگے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں گمراہی میں، واضح گمراہی میں پڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تم ہمیں ایک الہ کی طرف بلا رہے ہو، یہاں ہمارے اتنے الہ بنائے ہیں، وہ سارے مل کے ہماری ضروریات پوری نہیں کر رہے، اور تم ایک الہ کی طرف بلا رہے ہو، وہ ہماری کیسے پوری کرے گا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو گمراہی میں، صریح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، میں تو رب العالمین کا رسول بن کے آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، تمہیں اپنے رب کا جو پیغام مجھے ملا وہ پہنچا رہا ہوں، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہاری خیر کری چاہ رہا ہوں۔ وَإِنِّي وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تمہیں نہیں ملا، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قیامت کا علم جتنا مجھے ہے کہ وہ آنے والی ہے، تمہیں نہیں اتنا اس کا یقین۔ اللہ نے جو وحی مجھ پر کی ہے وہ تم پر نہیں کی۔ نبی کا درد دے کے کہتے ہیں ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اسے اگلے ہی رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان سے بھی سرداروں نے جب انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو قومیں جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی عاد، ان کا جواب کیا تھا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ، قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، ہمارا خیال ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی ایک اللہ نہیں ہے، کوئی کائنات کا مالک نہیں ہے۔ جناب ہود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکن رسول من رب العالمین، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں،
بے وقوفی کی باتیں نہیں کر رہا، میں اللہ کا رسول ہوں رب العالمین کا، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کا، تمہارے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، رب العالمین کا پیغام دے رہا ہوں، اور میں تمہارے لیے امانت دار اور نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا، امین اور خیر خواہ ہوں تمہارا۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کا درد کیا ہے۔ پھر اسی طرح اگلے رکوع میں سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی یہی بات دہرائی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن واضح نشانیاں اور دلائل آ چکے ہیں، تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ سارا ذکر کرنے کے بعد نا اللہ اکبر، حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے کیا اپنی قوم سے کہا، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، میں تمہیں اللہ کا پیغام، اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم اس نصیحت کو پسند نہیں کرتے۔ بعض لوگ جو اپنے اس پہ ضد پہ اڑے ہوئے ہو نا، تو اس پر وہ واقعتاً وہ اڑ جاتے ہیں، تو نصیحت میں ان کو کرے تو ان کو اچھی نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں یہ کیوں ہمیں روک رہا ہے سینما جانے سے، یہ کیوں ہمیں روک رہا ہے تھیٹر جانے سے، یہ کیوں ہمیں روک رہا ہے کہ فلاں قبر پہ نہ جاؤ، فلاں مزار پہ نہ جاؤ، فلاں خدا کو نعوذ باللہ وہ جھوٹا ہے، اس کو جھوٹے کو خدا تم سمجھ رہے ہو، یہ نہ کرو، ان کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے۔ انبیاء کی یہ صفت ہے، انبیاء کا یہ پیغام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، شعیب کو جھٹلایا انہوں نے، شعیب علیہ السلام کو تکذیب کی ان کی، اور ساتھ کیا فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا فتولی عنہم وقال یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، حضرت شعیب علیہ السلام مایوس ہو کے پیچھے پلٹے اور کہنے لگے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں اللہ کا، اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا، تمہیں نصیحت کی تھی، تمہیں خیر خواہی کی تھی تمہاری، میں نے تمہیں یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ یہ بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے جہاں پر یہی وَنَصَحْتُ لَكُمْ أَنزَوْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، یہ انبیاء کی باتیں ہیں اپنی قوم سے جو انہوں نے کی۔ اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے ہم امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، جس نبی پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کا عزم اور اعلان کرتے ہیں، وہ نبی جو سارے انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ لے کر آیا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء نے جو تعلیمات دی ہیں ان کا نچوڑ اور مغز نکال کے تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ ان میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو دین آپ لے کے آئے، جو پیغام آپ لے کے آئے، اس میں نصیحت نہ ہو؟ حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ، تمیم داری جنہیں کہتے ہیں، معروف سے آبی، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، خلاصہ اور نچوڑ ساری تعلیمات کا۔ دین حقیقت واحدہ ہے۔ اب دین کو بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اب مثال ہے، جیسے کوئی بھی کسی شہر کا مرکزی مقام، فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے، اس کو 8-10 بازار لگتے ہیں، جس بازار میں بھی داخل ہوگے آگے وہ گھنٹہ گھر کی طرف پہنچو گے۔ بالکل اسی طرح دین جو ہے نا، دین ایک ہے، اس کے بیان کرنے کا انداز الگ الگ ہے، دین کی بات سمجھانے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین نصیحت کا نام ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں
حضرت تمیم داری کہتے ہیں قالا میں نے کہا لمن، قلنا لمن، ہم نے کہا کس کے لیے خیر خری کا نام ہے؟ دین کس کے ساتھ خیر خری کا نام ہے؟ پیارے پیغمبر وضاحت فرمائیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے دین خیر خری کا نام ہے، لمن کس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ قال پیارے پیغمبر نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، 5 چیزیں آپ نے بیان فرمائی دین کن کے لیے خیر خری کا نام؟ فرمایا للہ، سب سے پہلے دین کس کے ساتھ خیر خری کا درجہ دیتا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے خیر خری کا نام ہے۔ ولی کتابی، کتاب کے لیے، قرآن کے لیے خیر خری کا نام ہے۔ ولی رسول ہی، رسول کے لیے خیر خری کا نام ہے۔ ولی ولی ائمۃ المسلمین، ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے اساتذہ، اکابرین امت، درجہ بدرجہ، گھر کا سربراہ، یہ سارے مسلمانوں کے ائمہ کے لیے خیر خری کا نام ہے۔ وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خری کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سبق سیکھتے نا، پھر آپ اس سبق پر صحابہ کرام پہلے عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم شخصیت ہے، پیارے پیغمبر کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کس بات پر؟ علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، یہ وعدہ ہے، بیعت وعدہ ہے، میں نے وعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اقام الصلاۃ، کہ نماز نہیں چھوڑوں گا، 5 نمازیں وقت پہ قائم کروں گا، وایتاء الزکاۃ، اور سال بعد زکوٰۃ ضرور دوں گا، اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خری کرنے پر بیعت۔ یہ جریر، ان کا ایک بڑا دلچسپ قصہ لکھا ہے کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام نے، یہ خود حضرت جریر نے ایک سواری کا، ایک گھوڑے کا سودا کیا کسی آدمی سے، پتہ نہیں وہ ضرورت مند تھا یا ضرورت سے زیادہ ہی سادہ تھا، وہ کیا تھا، پوچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ میں نے کہا جی 300 درہم اس کے لوں گا، 300۔ حضرت جریر نے سودا کیا، کہتے ہیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار مجھے تم بڑے سادہ سے بندے لگتے ہو، یہ 300 درہم کا ہے نہیں ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، تم پیسے کم مانگ رہے ہو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیے نا ذرا، آج کے ہمارے اس ماحول میں، ہمارے معاشرے میں ہر بندہ چھری لے کے بیٹھا ہوا، کس کو کہاں سے کٹ لگانا ہے۔ حضرت جریر فرماتے ہیں یہ وعدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے۔ کہتے ہیں میرے بھائی تمہاری یہ سواری مہنگی ہے، تم پیسے کم لگاتے ہو، کیا تمہیں 400 درہم نہ دوں؟ وہ بیچنے والا کہتا ہے آپ کی مرضی ہے جی، میں نے تو اتنے پیسے لگائے، آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں تو زیادہ دے دیں۔ حضرت جریر نے 400 کا سودا کیا، پھر کہتے ہیں گھوڑے پہ نظر دوڑاتے ہیں بڑے غور سے، کہتے ہیں یار نہیں 400 بھی تھوڑا ہے، تم قیمت کم لگا رہے ہو، تمہیں اس کے 500 درہم نہ دوں؟ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہ یار یہ بڑی عجیب شخصیت ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی جیسے آپ کی مرضی ہے جناب، میں تو قیمت لگا چکا کہ آپ کی مرضی ہے۔ 500 درہم کے ساتھ سودا ہوا، پھر گھوڑے پہ نظر دوڑائی، چلا کے دیکھا، کہتے ہیں میرے بھائی اس کی قیمت 500 درہم سے بھی زیادہ ہے، پھر 600 درہم سے زیادہ ہے، پھر 700 درہم سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ 800 درہم تک گئے۔ 800 درہم، 300 درہم کہاں، 800 درہم کہاں، 500 درہم زیادہ۔
حضرت جریر نے 800 درہم دیے، وہ جو سواری تھی یا گھوڑا تھا وہ لیا، باقی ساتھیوں نے پکڑ کے روک لیا. انہوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا عجیب معاملہ کیا ہے. وہ 300 درہم پہ دینے کو تیار تھا، ظاہر ہے اس نے کچھ نہ کچھ کمایا ہوگا یا کوئی نہ کوئی اس کا معاملہ ہوگا. اللہ اکبر. جیسے ہمارے معاشرے میں دکان پہ کوئی چیز لینے جائے نا تو وہ کہ یار اس کی قیمت تو 500 کلو 300 دے دو، ہم کہتے نہیں میں نے 200 ہی دینا ہے، تو ہمیں 200 میں سے بھی کچھ نہ کچھ کما لینا. دونوں طرف بدنیتی ہے، دونوں طرف بدنیتی، یقین نہیں ہے ایک دوسرے پہ، کسی پر اعتبار نہیں ہے. یہ نصح کے خلاف ہے، یہ خیر خیر کے خلاف ہے. اللہ اکبر. حضرت جریر کو بٹھا دیا لوگوں نے. انہوں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کام کیا؟ وہ 300 پہ دینے پہ تیار تھا، آپ 800 تک لے گئے. حضرت جریر نے پھر وہی حدیث سنائی، فرمایا میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اور یہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی. یہ بندہ سادہ تھا، ضرورت سے زیادہ سادہ، یہ اس کو اس کی قیمت کا ادراک نہیں تھا. میں لے جاتا، لیکن میں نے جو اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا وعدہ ٹوٹ جاتا. میں نے خیر خواہی کی ہے اس کے ساتھ. یہ تھا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. ہمدردی، خیر خواہی، اپنی ذات کا نقصان کر کے کسی کو فائدہ پہنچانا، اپنی ذات کے بارے میں پیچھے ہٹ کے کسی کو بہتر سوچنا کسی کے بارے میں. اس کا نام ہے الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے. دین ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا، ایک دوسرے کی مواسات اور ہمدردی کا نام ہے. ہم دین پر عمل کے دعوے دار ہیں. ہمارا بھائی ہمارے شر سے محفوظ نہیں، ہماری بہن ہمارے شر سے محفوظ نہیں، ہمارا محلے دار ہمارے شر سے محفوظ نہیں، ہمارا ہمسایہ ہمارے شر سے محفوظ نہیں، ہمارا دوست ہمارے شر سے محفوظ نہیں. ہر بندہ دوسرے کو داؤ پہ لگانے پہ لگا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، ہم دین والے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں. اس کو دینداری کہا جاتا ہے، اس کا نام دینداری ہے. غلطی سے کو بندہ چھوڑ جائے کوئی چیز تو ہم وہ بھی دبا لیتے ہیں، اللہ من شاء اللہ. غلطی سے چھوڑی ہوئی چیز بھی ہم نہیں چھوڑتے، وہ بھی دبا دیتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا، کبھی غور کیا اس بات کا؟ اور پھر یہ نصیحت جو ہے نا، یہ خیر خواہی، یہ کہتے کس کو ہے؟ ایک بندہ کسی دوسرے کا نا کوئی اس کو چیز بیان کرتا ہے نا، تو اس کی تحقیر کر کے، تذلیل کر کے، اس کو نیچ دکھا کر لوگوں کے سامنے بیٹھ کے میں تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں بھائی یہ ایسا نہ کرو. یاد رکھیے یہ قتل خیر خواہی نہیں ہے. اپنی برتری ثابت کرنا، اپنے علم کی برتری ثابت کرنا، اپنے تقوی کی برتری ثابت کرنا، اپنے نیک ہونے کو ثابت کرنا کہ میں تم سے زیادہ نیک ہوں جناب، میں تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہوں. یہ قطعاً خیر خواہی نہیں ہے، یہ قطعی طور پہ نصیحت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، مواسات نہیں ہے. اللہ اکبر. کسی کی توہین اور تذلیل جس سے مقصود نہ ہو. کسی بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھا، کوئی غلطی دیکھی، اس کو تنہائی میں بالکل غیر محسوس انداز میں تنہائی میں اس کو جا کے سمجھانا، یہ بات کہنا، یہ اصل چیز ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں دیکھا، اس کے بال بڑے لمبے لمبے ہیں، بڑے لمبے سے بال انہوں پٹے رکھے ہوئے تھے، اور بال کافی جیسے ہمارے بھی یہاں گت بنا لیتے ہیں اور یہ اس طرح چٹیاں بنا لیتے ہیں، ایسے اس کے بال تھے، اور شلوار اس کی ٹخنوں سے بہت نیچے تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، دیکھا، آپ نے ایک جملہ بولا، بندہ بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا بندہ ہے، بس یہ دو چیزیں اس کے اندر کمی ہے، کہیں یہ دور ہو جائے تو کیا بات ہے. اب دیکھیے آپ نے اس کی تذلیل نہیں کی، آپ نے تحقیر نہیں کی، آپ نے اس کو ذلیل نہیں کیا، آپ نے ہمدردی کے جملے بولے اس کے لیے. فرمایا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، بڑا ہی نائس آدمی ہے، بس یہ دو کمیاں کہیں دور کر دے تو اللہ کے اس کا مقام اور بڑھ جائے. اب وہ بندہ مجلس میں موجود نہیں ہے. صحابہ کرام میں سے کسی نے جا کے اس کو بتایا کہ تیرا یہ ذکر ہو رہا تھا. اس نے کہا ذہی نصیب، میرا ذکر میرے نبی کی زبان ہے، میری اس سے بڑی عصمت کی بات اور کیا ہے کہ میرا ذکر کیا میرے پیغمبر نے میری غیر موجود کی.
شوق پیدا ہوا. کیا فرما رہا آپ نے؟ وہ ساتھی نے بتایا کہ جناب آپ کہہ رہے تھے کہ بندہ بڑا چنگا ہے پر دو کمیاں کدھر دور ہو جانا. بہت اچھا، نائس. حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے نے یہ سننے کے بعد اسی وقت اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنے بالوں کو ایک پتھر کے اوپر رکھ کے اوپر سے پتھر مار مار کے نا، کینچی نہیں ملی، کوئی چھری نہیں ملی، جو بھی دستیاب ہتھیار تھا اس کے اوپر رکھ کے اپنے بالوں کو بھی کاٹا اور اپنی شلوار کو بھی اتنا کاٹ کے پھینک دیا. کہا جو میرے پیغمبر کو پسند نہیں ہے میں کیوں اس کو رکھوں؟ اس کو کہتے ہیں نصیحت، خیر خواہی. خیر خواہی اللہ کے رسول نے بھی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خیر خواہی اس نے بھی کی. صحابہ کرام کا عمل کا جذبہ ایسا تھا، صحابہ کرام ایسی بات کو تسلیم کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کسی کو ذلیل کرنا تو خیر خواہی نہیں ہوتی. کسی کی تذلیل کرنا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کو یہ باور کروانا کہ تم گھٹیا ہو، تم حقیر ہو، تم مجھ سے نچلے درجے کے ہو، یہ باور کروانا اور پھر کہنا جی میں بڑا خیر خواہ ہوں تمہارا. یہ تو باپ کو حق نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں ایسا جملے بولے. بھائی کو حق نہیں ہے بھائی کے بارے میں یہ کہے. چھ جائے گا کسی دوسرے محلے دار اور کسی عام آدمی کے بارے میں یہ بات کہی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ اکبر. پھر حضرات ایمان، یہ جو تین پہلے پانچ اللہ نے بیان کیے نا اللہ کے رسول نے جن سے خیر خواہی کرنی ہے، اللہ سے، کتاب سے اور رسول سے. یہ جو پہلے تین ہے نا، اللہ، کتاب اور رسول، ان کے اب اللہ تو خالق کی کائنات ہے، اللہ تو مالک کی کائنات ہے، اللہ تو رازق کی کائنات ہے، وہ الرزاق ذو القوۃ المتین. سارے اختیار، سارے اقتدار، سارے حکم اس کے ہیں. اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اس کے ساتھ خیر خواہی، اس کے لیے خیر خواہی للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، جس کا نام ایمان ہے. ایمان کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے قانونی ایمان، بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، قانونی مسلمان ہے، وہ مسلمانوں میں شمار ہوگا، شادی مسلمانوں میں کروائے گا، اور اس کے اسلامی معاشرے میں مسلمان حکومت کے جتنے ایک مسلمان کے لیے حقوق ہے سارے اس کو مل جائیں گے، قانونی طور پہ مسلمان ڈکلیئر ہے وہ. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ پاک نے بڑی خوبصورت ایک بڑا نقطہ ہے بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. بندہ حیران رہ جاتا ہے، خود مخاطب کیا ایمان والوں کو، اے ایمان والو، ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. بندہ غور کرے ذرا تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایمان ہے زبانی اقرار کرنا، اپنے منہ سے کہہ دینا میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، کہنا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اپنی زبان سے کہنا، زبان سے. یہ قانونی ایمان اور قانونی اسلام ہے. ایسے لوگ جو قانونی طور پہ مسلمان کہلواتے ہیں ان کو یہاں حکم ہے کہ قانونی طور پہ نہیں، یقینی مسلمان بھی بن کے جاؤ، بن کے دکھاؤ. یقینی مسلمان وہ ہے جو دل سے مانتا ہے، قلبی یقین، قلب جس کو کہتے ہیں، عین الیقین جس کو ہوتا ہے. یہ ایک درجہ ہے ایمان کا. حدیث جبریل میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، جناب جبریل آئے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک سوال، ایک نقطہ اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت جبریل آئے، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے بیٹھ گئے جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے. پیارے پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کے سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال کیا تھا مل احسان، اللہ کے پیغمبر احسان کیا، احسان کیا؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تجھے یقین ہے کہ اللہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے، تو اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھ رہا. کانک تراہ، جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے.
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر ایسا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو احسان کا کم از کم درجہ یہ ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تجھے یہ تصور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، ایمان قلبی یقین کا نام جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں یقین قلب، یقین عین الیقین رکھے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہم جولی نہیں ہے، ہم اثر نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ یقین رکھے، اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھنا، اس کا نام ایمان قلبی ہے، اس کا نام ایمان حقیقی ہے، اس کا نام اللہ سے، اللہ کے لیے جو خیر خواہی ہے نا اللہ کی ذات کے لیے، وہ یہ ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے پھر یہ ہے کہ اس ایمان کو آگے لوگوں میں پھیلایا جائے، اس نظریے اور اس تصور کو لوگوں تک پہنچایا جائے، یہ سبق لوگوں کو پڑھایا جائے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کی اطاعت دل میں ہو۔ اللہ کی اطاعت اور محبت جب ہوگی تو اس کا نام عبادت ہوگا۔ آپ آئیں نماز پڑھ کے چلے جائیں، اللہ کی محبت سے دل خالی ہے، قطعاً کوئی فائدہ نہیں اس عبادت کا، یہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک آتا ہے کمرے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کی نماز آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے، آدھے آسمان سے واپس پلٹا کے اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے، نماز اس پر لعنت کرتی ہے کہ تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھے ضائع کر دے۔ یہ ایسی نماز کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو مانتے تو ہے نا، قانونی ایمان تو ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو محبت اور وہ جو اطاعت کا جذبہ، جو خیر خواہی ہے نا، وہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے نماز پہ ٹھونگے مارتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ سجدے میں اطمینان نہیں ہے، رکوع میں اطمینان نہیں ہے۔ ایک عورت نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نماز میں دل نہیں لگتا، آپ نے فرمایا چلو عائشہ کے حجرے میں جاؤ۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں گئی، فرمایا پڑھو نماز میں، سجدے میں گئی، آپ نے اپنی عصا اپنے پردے میں بیٹھ کے اپنا عصا اس کی کمر پہ لگایا اور کہا یا اللہ اس کا دل نماز میں نہیں لگتا، اس کا دل نماز میں لگا دے۔ آپ نے عصا اٹھا لیا، اب یہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہی تھی، آپ نے اٹھایا، آواز دی، وہ فارغ ہوئی، پوچھا اب سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اس نے کہا پہلے سجدے میں سر رکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اب اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ محبت، یہ جذبہ اطاعت، اس کا نام عبادت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ اقبال نے کہا تھا تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ پھر یہ بے حضور اور بے سرور نمازی اور عبادتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتاب سے ہمدردی اور خیر خواہی کیا ہے؟ کتاب کو مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے اور اس کو آگے پھیلایا جائے۔ 5 حقوق ہیں اس کتاب کے ہر مومن پر جو عائد ہوتے ہیں۔ افسوس کہ ہم نے کتاب کو سمجھا ہی نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں جو یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنے بڑے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول جن کی شکایت اللہ کے دربار میں لگائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے میرے پروردگار یہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، ان قومی، یہ میری قوم ہے، اللہ کے رسول فرمایا۔ قرآن تو سارے پڑھتے ہیں، سبھی نے پڑھ لیا ہے، ایک ایک بار دہرا لیا ہے، آمین بھی کروا لیا ہے، قاری صاحب کو 500 روپیہ بھی دے دیا ہے، مٹھائی کا ڈبہ بھی دے دیا، سوٹ بھی دے دیا ہے، اس کے بعد کیا؟ قرآن کا حق نہیں ادا کر رہے، قرآن سے خیر خواہی کیسے ہوگی؟ قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، قرآن سے خیر خواہی کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی ذات کو مانتے ہیں، آپ کی بات چھوڑ دیتے ہیں۔
آپ کی ذات کو مانتے ہیں، جان قربان ہے، مار ڈالیں گے، مر جائے گی. کیا یہ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا تھا کیا تھا اس کے پیچھے جذبہ؟ خالی اور پھوکا جذبہ جس کی حقیقت کچھ نہیں، لیکن دعویٰ تھا خالی. ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، ہم اللہ کے رسول کے لیے اس کے گستاخ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. ان کے گستاخ سمجھیے ذرا بات کیا ہوا. محبت کا دعویٰ ضرور ہے لیکن خیر خواہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کی بات بھی مانی جائے، آپ کی ذات کی طرح آپ کی بات کو بھی لا ریب مانا جائے. ان ہوا الا وحی یوحا، قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ وحی کے ساتھ نکلتا ہے. اللہ وحی فرماتے ہیں اور وحی پر شک کرتے ہو. پہلے پیغمبر فرماتے ہیں نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہو دیکھتے ہو. ہم کہتے ہیں نہیں، جیسے ابا جی کو پڑھتے دیکھا، جیسے امام صاحب کو پڑھتے دیکھا، جیسے نانا جی کو پڑھتے دیکھا، دادا جی کو، ہم نے نماز ویسے پڑھنی ہے. یہ خیر سے یہ رسول سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زکات ایسے دو، حج ایسے کرو. ہم کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں کرنا، جیسے مولوی صاحب نے کہہ کے بھیجا ویسے کرنا. سمجھیے ذرا اس بات کو. یہ خیر خواہی کی بات. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اور پھر اللہ اکبر، کتاب سے، رسول سے. پھر اس کے بعد دو اور ذکر فرمائے. فرمایا بلی ائمۃ المسلمین وعامتہم. پہلے اماموں کا ذکر کیا، حکمرانوں کا ذکر کیا، پھر عام لوگوں کا ذکر کیا. اس میں بھی بڑا نکتہ علماء نے بیان فرمایا. اصل میں پہلے پیغمبر کا یہ بھی فرمان ہے نا، الناس علی دین ملوکہم. جو بادشاہ کرتے ہیں نا لوگ وہی کچھ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے نا، جیو جی عوام ہو جو حکمران، یہ حکایت اور کہاوت غلط ہے. اصل میں یہ جیسا حکمران ہے ویسی رعایا ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ حضرت علی نے جو جملے بولے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ غور کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ، انصاف تھا نا، انصاف. ایک جگہ پہ بے انصافی نظر آئی تو کہنے والے نے کہا لگتا عمر شہید ہو گئے، عمر دنیا میں نہیں رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عمر کے ہوتے ہوئے نا انصافی نہیں ہوتی تھی، کسی کو جرأت نہیں تھی. گورنر مصر کے بیٹے نے مارا تھا نا ایک غیر مسلم کو، عدالت میں کیس آیا، حضرت عمر نے بچے کو کوڑوں کی سزا سنائی، کہا تم اس کو مارو. اور ان حضرت عمر بن عاص سے پوچھا کہ تم نے ان کو کب سے غلام بنا دیا، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جانا تھا. یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو اقوام متحدہ کی پیشانی پہ لگا ہوا ہے، جو فرانس کے میگنا کارٹا میں لکھا ہوا ہے. یہ حضرت عمر کا قول ہے. انہوں نے کہا تھا ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جانا تھا، تم کون ہوتے ان کو غلام بنانے والے. حضرت عمر کا انصاف تھا نا، انصاف پسند تھے. انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی دبنگ شخصیت سے گھبرائے نہیں، بلکہ کہا تھا اس کے بیٹے کو کوڑے مارو اور اس کو بھی مارو ساتھ. حضرت عمر کہتے ہیں حضور میرا کیا قصور ہے، میں تو نے بچے کی تربیت صحیح نہیں کی. حکمران جیسا ہو ویسی رعایا ہوتی ہے. آج اس بات کو سمجھیے. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو آج ہم جس ناج پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے لے کے کہاں تک ہم گرے ہوئے ہیں. حکمرانوں سے خیر خواہی یہ ہے معروف کے کام میں ان کی اطاعت کی جائے، بغاوت نہ کی جائے، سرکشی نہ کی جائے. معروف جو کام قرآن و سنت کے مطابق ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر سے اتارا تھا. جب حضرت عمر ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے فرمانے لگے میری بات مانو گے؟ حضرت سلمان کھڑے ہوئے کہنے لگے نہ سنیں گے نہ مانیں گے، نیچے اترو. حضرت عمر پریشان ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ پکڑ لو اس کو، کہاں ایجنسیاں اٹھا کے لے جاؤ، سوال کیوں کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھے سلمان بتاؤ کیوں نہیں مانو گے، کیوں نہیں میری بات مانو گے؟
حضرت سلمان نے کہا ہم آپ کا احتساب کرنا چاہتے ہیں، یہ جو جوڑا آپ نے پہنا ہوا ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے، یہ مال غنیمت کی چادروں کا بنا ہوا ہے، اور مال غنیمت کی ایک ایک چادر سب کو ملی، آپ کو بھی ملی، اس چادر میں ہمارے کپڑے نہیں بنے، آپ کا کیسے بن گیا؟ آپ کا قد بھی ہم سے اونچا ہے، آپ کا جسم بھی ہم سے بڑا ہے، موٹا ہے، آپ کا کیوں بنا؟ حضرت عمر نے سنا، مسکرائے، نیچے اترے، کہا میرا بیٹا عبداللہ ہے، جی عبداللہ بابا حاضر ہوں۔ فرمایا بیٹے اس سوال کا جواب تم نے دینا ہے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے لوگوں میرے بابا کے کپڑوں پہ 14 پیبند لگے ہوئے تھے، اب ٹکڑا لگانے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ ایک چادر میرے بابا کو ملی، اس میں سوٹ نہیں بنتا تھا، ایک مجھے ملی تھی، میں نے اپنی چادر اپنے بابا کو دی ہے، اس میں سے ان کا سوٹ بنا ہے۔ حضرت سلمان کھڑے ہوئے، کہتے عمر بات سناؤ، بات کرو، ہم تیری بات سنیں گے بھی، تیری اطاعت بھی کریں گے۔ یہ عامت الناس کی خیر خواہی اس میں حضرت عمر نے جو کی، اور وہ ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی ہے جو حضرت سلمان نے کی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرات آج ہمارا معاشرہ تباہ اسی لیے ہو گیا کہ ہم نے ہمارے اندر سے خیر خواہی ختم ہو گئی۔ ہمیں ایک کہاوت بنائی کہ جو جتنے لگا رہن دو، یہ حکایت اور یہ کہاوت ہم نے بنائی، جو جتنے لگا رہن دو۔ بھائی چور آپ کے گھر چوری کر کے چلا جائے، پھر پولیس کو کیوں کہتے ہو؟ ڈاکو آپ سے ڈکیتی کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، تو کیوں رپورٹ کرواتے ہو؟ جو جان لگا رہنے دو۔ دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جو جان لگا رہنے دو۔ عقیدے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جو جان لگا رہنے دو۔ حضرات اپنے معاملات کو سمجھیے، آج ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، عدم استحکام کا شکار ہے، معاشرتی تباہی کا شکار ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ وہ ایک نقطہ ہے جس کے لیے سارے انبیاء نے دعوت دی، انی لکم ناصح امین انصح لکم نصحت لکم۔ سارے انبیاء یہی کہتے رہے، میں تمہارے لیے خیر خواہی کا پیغام لایا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں خیر خواہی کا سبق دے رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر ہوگا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت ہی اس بات کی ہے، نماز پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کی۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہم بیعت کرتے ہیں، تو یہ بیعت ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں خیر خواہی کرنی چاہیے، ہمدردی، خیر خواہی، ایثار، ایک دوسرے سے محبت، پیار، ایک دوسرے پر اعتماد، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ تعلق کی مضبوطی۔ رشتہ دار تو رشتہ دار، خونی رشتہ دار تو بڑی بات ہے نا، ہمیں تو عام لوگوں سے بھی، عام لوگوں، آپ دیکھیے کیا منظر ہوگا، حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، دونوں شہزادے ہیں، دونوں رئیس ہیں، دونوں دولت مند ہیں، دونوں امیر ہیں، دونوں پیارے پیغمبر کے سب سے لاڈلے صحابی ہیں۔ پیچھے سے وہ غلام بلال حبشی آتے ہیں، رنگ کالا ہے اور ہے غلام، معاشرے کا سب سے کم تر طبقہ، سب سے کمزور طبقہ۔ ابوبکر صدیق بھی یہ کہتے ہیں، عمر فاروق بھی یہ کہتے ہیں جاء سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آیا۔ کیسا منظر ہے یہ، ایسا منظر آج آپ نے کبھی اپنے کسی ملازم کے ساتھ یہ رویہ رکھا؟ سوچیے ذرا کہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے، کبھی ہم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کبھی کوئی چیز کھلائی ہو، آج ہم یہ کھا رہے ہیں بھائی تم بھی کھا لو، زیادہ ہی ہوتا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ تم گھر لے جا کے کھا لینا۔ کبھی ہم نے اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو اپنے بچے کے ساتھ بٹھا کے ایک ہی دسترخوان پہ کھلایا؟ ہم دیندار ہیں، ہم دین پر عمل کرنے والے، ہم خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عقل بھی نصیب فرمائے، سمجھ بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے حالات پہ